السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سے ہم سورہ یاسین کا مطالعہ شروع کریں گے، اور اس کی آیات کا ترجمہ پڑھنے سے پہلے اس سورہ کا کچھ تعارف میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، جو مولانا سید ابوالعلا مودودی رحمۃ اللہ نے اپنے ابتدائیہ میں تحریر فرمایا ہے۔ آپ لکھتے ہیں، امام احمد، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ اور طبرانی وغیرہ نے موقل بن یسار سے روایت کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یاسین قلب القرآن، یعنی یہ سورہ قرآن کا دل ہے۔ یہ اسی طرح کی تشبیہ ہے جس طرح سورہ فاتحہ کو ام القرآن فرمایا گیا ہے۔ سورہ فاتحہ کو ام القرآن قرار دینے کی وجہ یہ ہے کہ اس میں قرآن مجید کی پوری تعلیم کا خلاصہ آ گیا ہے، اور یاسین کو قرآن کا دھڑکتا ہوا دل اس لیے فرمایا گیا ہے کہ وہ قرآن کی دعوت کو نہایت پرزور طریقے سے پیش کرتی ہے، جس سے جمود ٹوٹتا ہے اور روح میں حرکت پیدا ہوتی ہے۔ اس تعارف کے بعد اب میں ترجمہ شروع کرتا ہوں۔ یہ ترجمہ آیت نمبر 1، 2، 3، 4، 5 اور 6 کا ہے۔ سماعت فرمائیے۔ یاسین، قسم ہے قرآن حکیم کی کہ تم یقیناً رسولوں میں سے ہو، سیدھے راستے پر ہو، اور یہ قرآن غالب اور رحیم ہستی کا نازل کردہ ہے، تاکہ تم خبردار کرو ایک ایسی قوم کو جس کے باپ دادا خبردار نہ کیے گئے تھے، اور اس وجہ سے وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ اس آیت میں سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کی قسم کھا کر کچھ باتوں کا یقین دلایا ہے انسانوں کو۔ یوں تو اللہ تعالیٰ جو بھی بات کہیں ہمیں اس پر من ایمان لانا ضروری ہے، اور یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے، لیکن جہاں اللہ تعالیٰ کسی چیز کی قسم کھا کر کوئی بات بیان کرتے ہیں تو اس پر اس کا مطلب ہے کہ زیادہ زور دیا جا رہا ہے، اور اس لیے ہمیں بھی اس کو بہت زیادہ اہمیت دینی ہوتی ہے اور اس کو پوری طرح سمجھنا ہوتا ہے۔ پہلی بات یہ فرمائی جا رہی ہے قرآن کی قسم کھا کے کہ آپ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسولوں میں سے ہیں، تو ایک بہت بڑی حقیقت ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ آپ اللہ کی طرف سے بھیجے گئے اللہ کے رسول ہیں، اور اس میں کسی کو کسی قسم کا شک نہیں ہونا چاہیے۔ دوسری بات یہ ارشاد فرمائی گئی کہ آپ سیدھے راستے پر ہیں، یعنی جو قرآن نازل کیا گیا ہے آپ اس کے مطابق لوگوں کو تعلیمات پہنچا رہے ہیں، اور جو بھی آپ تعلیمات پہنچا رہے ہیں وہ بالکل سچ ہیں، بالکل حق ہیں، اس میں بھی کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہونا چاہیے۔ اور پھر تیسری بات یہ فرمائی کہ یہ قرآن جس کی تعلیمات آپ پہنچا رہے ہیں کہ غالب اور رحیم ہستی کا نازل کردہ ہے، یعنی کہ ایسی ہستی ہے جو ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز پر غالب ہے، اور پھر اس کی اہم ترین خاصیت یہ ہے کہ وہ رحیم و کریم بھی ہے۔ جہاں وہ قہار و جبار ہے، وہیں اس کی ہستی رحیم و کریم بھی ہے اس کی ذات۔ تو ان تمام چیزوں پر ہمارا عقیدہ بڑا پختہ ہونا چاہیے۔ اور پھر آگے ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ یہ آپ کو جو رسول بنا کر بھیجا گیا اور یہ قرآن حکیم نازل کی جا رہی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جس قوم میں آپ تشریف لائے ہیں، بھیجا گیا ہے، اس قوم میں بہت عرصے سے کوئی نبی یا رسول نہیں آئے تھے، اور اس لیے یہ قوم غفلت میں مبتلا ہو گئی ہے، تو ان کو خبردار کرنے کے لیے آپ کو بھیجا گیا ہے اور یہ قرآن نازل کیا گیا ہے۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ اس قوم میں کتنے عرصے سے کوئی نبی نہیں آئے، ہمیں تھوڑا سا تاریخی پس منظر دیکھنا ہوگا۔ یہ ہم جانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 فرزند تھے، حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق۔ حضرت اسحاق دونوں نبی تھے، آپ کو دونوں کو نبوت سے سرفراز کیا گیا تھا، لیکن حضرت اسماعیل کے بعد پھر کوئی نبی، جو کہ بنی اسماعیل جن کو کہا جا سکتا ہے، جن کی نسل کو امت کو، پھر کوئی نبی نہیں آئے، اور پھر آخر کار حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سرزمین حجاز میں تشریف لائے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام خود تشریف لائے تھے یہاں پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ، اور آپ کے ساتھ مل کر
انہوں نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی. اس کے بعد آپ اپنے بیوی اور بچے کو چھوڑ کر واپس فلسطین کی طرف چلے گئے تھے. تو اس طرح حضرت اسماعیل نے سرزمین حجاز کو آباد کیا، ان کی نسل نے، اور آج جو سعودی عرب کہلاتی ہے. دوسری طرف حضرت ابراہیم کے دوسرے فرزند حضرت اسحاق علیہ السلام تھے. آپ کے اولاد حضرت یعقوب علیہ السلام تھے، فرزند تھے، آپ بھی رسول تھے. اور آپ کا حضرت یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام اسرائیل بھی بیان کیا جاتا ہے. اسی وجہ سے پھر حضرت اسحاق علیہ السلام یا یعقوب علیہ السلام کی بعد کی نسل کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے. بنی اسرائیل میں جو کہ سرزمین فلسطین اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں آباد ہوئی تھیں، شام، عراق، اردن، مصر وغیرہ میں، تو اس میں کئی پیغمبر آئے تھے، تشریف لائے تھے. بہت سوں کے نام ملتے ہیں، جس میں حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ اور بہت سارے نام ملتے ہیں. تو لیکن یہ سارے نبی جو بھی آئے یہ بنی اسرائیل میں آئے، جو حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولادیں تھیں. حضرت یوسف علیہ السلام بھی ایک بڑے پیغمبر گزرے ہیں اس نسل سے. تو آخر میں اللہ تعالیٰ نے پھر چونکہ کافی عرصے سے بنی اسماعیل میں کوئی پیغمبر نہیں آئے تھے، تو یہ قوم غفلت میں پڑ گئی تھی. لیکن بہرحال پچھلے نبیوں کی تعلیمات ضرور باقی تھیں. تو یہاں پر یہ شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ پھر وہ ان سے سوال جواب کس طرح کیا جا سکتا ہے جب کہ ان کے پاس کوئی رسول نہیں آئے عرصے سے. اس غلط فہمی کا جواب مولانا نے اپنی تشریح میں دیا ہے. میں اسے پڑھ کر سناتا ہوں، سماعت فرمائیے. اس مقام پر یہ شبہ پیدا ہوتا ہے کہ اس قوم کے اسلاف پر جو زمانہ ایسا گزرا تھا جس میں کوئی خبردار کرنے والا ان کے پاس نہیں آیا، اس زمانے میں اپنی گمراہی کے وہ کس طرح ذمہ دار ہو سکتے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کوئی نبی دنیا میں بھیجتا ہے تو اس کی تعلیم و ہدایت کے اثرات دور دور تک پھیلتے ہیں، نسل بعد نسل چلتے رہتے ہیں. یہ آثار جب تک باقی رہیں اور نبی کے پیروں میں جب تک ایسے لوگ اٹھتے رہیں جو ہدایت کی شمع روشن کرنے والے ہوں، اس وقت تک زمانے کو ہدایت سے خالی قرار نہیں دیا جا سکتا. اور جب اس نبی کی تعلیم کے اثرات بالکل مٹ جائیں یا ان میں مکمل تحریف ہو جائے تو دوسرے نبی کی بعث ناگزیر ہو جاتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعث سے پہلے عرب میں حضرت ابراہیم، اسماعیل، حضرت شعیب، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کے اثرات ہر طرف پھیلے ہوئے تھے، اور وقتاً فوقتاً ایسے لوگ اس قوم میں اٹھتے رہے تھے یا باہر سے آتے رہے تھے جو ان اثرات کو تازہ کرتے رہتے تھے. جب یہ اثرات مٹنے کے قریب ہو گئے اور اصل تعلیم میں بھی تحریف ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے حضور کو مبعوث فرمایا اور ایسا انتظام فرمایا کہ آپ کی ہدایت کے آثار نہ مٹ سکتے ہیں، نہ ان میں تحریف ہو سکتی ہے. تو اس وضاحت سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کن حالات میں تشریف لائے تھے اور کس قوم میں تشریف لائے تھے. اور چونکہ آپ آخری نبی ہیں تو پھر آپ کی تعلیمات جو کچھ ہیں یا یہ قرآن کی تعلیمات جو ہیں وہ ہمارے لیے حرف آخر ہے. اور گو کہ پچھلے نبیوں کی تعلیمات بھی باقی ہیں، ان کی کتابیں بھی باقی ہیں، لیکن ہمیں عمل انہی ہدایات پر کرنا چاہیے جو کہ اس قرآن میں نازل ہوئی ہیں اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے ہم تک پہنچی ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین.